کسی اور کے گھر. خیر میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں اسے اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں, کیونکہ سارا پاکستان میرا ہے, اور اس پاکستان میں ہر گاڑی میری ہے, ہر پلازا میرا ہے, ہر دکان میری ہے. خیر میں نے میرے خیال سے زیادہ اثاثے شو کرنے کی نیب گرفتاری نہ کر لیں. خیر میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے موسٹ سینئر, موسٹ سینسیبل, موسٹ انٹیلیجنٹ اور مائی فیوریٹ قمر زمان کائرہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ سر ویسے جس سیاستدان سے بھی پوچھنا کیسے ہیں سر, وہ یہی کہتا ہے کہ میں خیریت سے ہوں. لیکن سر میری طرح کے غریب لوگ جب بھی پوچھو کیسے ہیں تو کہتے ہیں بجلی نہیں ہے سر, گیس نہیں ہے سر. سر آخر کب پاکستان کی غریب عوام خوشحال ہوگی؟ دنیا میں یہ جو معاشرتی اور معاشی نظام ہے جی سر, یہ بیسیکلی بیٹھے ہوئے کلاس بیسڈ پہ ہے. جی اس میں ختم نہیں ہوتی. آپ پاورٹی کی ایکسٹریم جو لیولز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ تفریق کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے نظام ہے. جس نظام کو تفریق سے ہٹ کے کھڑا کیا جانے کی بات کی جاتی ہے, جس میں تمام لوگوں کو ان کی قابلیت اور اہلیت کے مطابق رائے اہمیت دی جاتی ہے, وہ تو سوشلزم ہے. جی اس نظام کی طرف تو جانا ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے, لیکن جس نظام پہ آپ کھڑے ہیں اس نظام میں کلاس بیس ہے. ہماری اسٹرگل یہ پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ نظام کی اسٹرگل یہ ہونی چاہیے بنیادی طور پہ کہ آپ جو ایک منیمم بینچ مارک ہے انسانی زندگی کا, اس سے نیچے رہنے والے لوگوں کو جو ہمارے ملک میں کروڑوں ہیں, جی سر, ان کو اٹھا کے اس لیول سے اوپر لے آنا ہے. باقی اس سے اوپر بہت ساری کلاسز موجود ہوتی ہیں. اس کو مذہبی طبقات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کہتے ہیں. دنیا کے جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ انسانوں کا سارا بنایا ہوا نظام ہے جس میں کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, وہ باقی اس بہت کروڑوں لوگوں پہ حاکمیت کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہم نظام پراپرلی چل نہیں پا رہا. بہتری تو آئی ہے سر یہ پاورٹی میں کافی بہتری آئی ہے, لوگوں کی زندگی میں حالات کار میں آپ ابھی بہت جوان ہیں بلکہ نوجوان ہیں, لیکن میری عمر کے لوگ جو ہیں ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت ایکسٹریم غربت تھی. آج ہم اتنی غربت کے عالم میں نہیں ہیں, لیکن غربت کے انڈیکیٹرز چینج ہوئے ہیں. آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں بہت ترقیاں ہیں, اور جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ جو آپ کے ہم عمروں نے اور جو اس ملک کے کچھ اور طاقتوروں نے مل کے وہ جو سستی روٹی, سستا آٹا, سستی چینی, سستا تیل, سستی بجلی, سستی گیس کے نعرے لگائے تھے, وہ جو نئے پاکستان کے, اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آسان کام نہیں ہے. سر واقعی بڑا مشکل کام ہے سر. خیر آپ لائٹر نوٹ کریں سر. اب مجھے سنا ہے میں نے کہ آپ کو شاعری بہت پسند ہے سر, یہ سچائی ہے؟ مطلب میں شعر بڑا کمال کا کام ہے. فنون لطیفہ سارے, لیکن شاعری بڑی کمال کی کام ہے. فلسفہ بڑا کمال کا ہے, نثر بڑا کمال کا کام ہے, لکھنا پڑھنا سوچنے والوں لوگوں کا کام ہے. لیکن شاعری ایسا کمال ہے کہ آپ کتابیں ایک شعر میں سمو سکتے ہیں. کیا بات ہے. سو یہ میسیجنگ کا ایک بڑا زوردار ذریعہ ہے. ہمارا مقامی وسیع میں بھی جو ہمارا رورل کلچر ہے اس کے مطابق بھی فوک جسے کہہ سکتے ہیں آپ, صوفیانہ بھی, جدید شاعری بھی اور انقلابی شاعری بھی. تو شاعر جو ہے وہ ایک شعر میں پوری کتاب کہہ دیتا ہے. بالکل سر. سر اور آپ کا سر کوئی فیوریٹ شعر کون سا ہے؟ میری شمار شاعر ہیں جن کی جو پسند ہے, غالب پسند ہے, میر پسند ہے, فیض پسند ہے, فراز صاحب پسند ہیں. سر کوئی ایک شعر ہی سنا دیں. میرا ویسے تو میں شمار شعر پسند ہے, لیکن فیض صاحب نے بھٹو صاحب کی شہادت پہ لکھا تھا کہ کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگوں, کہ تم نے کس کو سرے دار کھو دیا لوگوں. یہ شعر جو آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ کم غربت کیا غربت ہے. بالکل کہ کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگوں, کہ تم نے کس کو سرے دار کھو دیا لوگوں. دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ تمہیں, اسی کو تم نے سرے شام کھو دیا. کیا بات. اور ہوائے بغض و خباثت چلی تو اپنے ساتھ اڑا کے لے گئی انصاف کی قبالوں کو, اور سلا دیا جسے زندان میں تم نے موت کی نیند, جگائے گی اسے حالات کی صدا لوگوں. انہوں نے تو بھٹو کو مار دیا, وہ آج بھی زندہ ہے, سوچ کی صورت میں زندہ ہے, جو سوچ آپ کے اندر موجود ہے, ابھی آپ کے سوال میں موجود ہے. بالکل سر صحیح کہا. ہمارے عام آدمی کو شناخت ملے گی, اس کو تحفظ ملے گا, اس کو بھی ریاست اتنا ہی احترام دے گی کہ بھٹو شہید کا خام تھا. اسی طاقت کو ثابت. تو سر آپ کا کہنا ہے بھٹو آج سوچ میں زندہ ہے. تو سر آپ یہ بتائیں کہ آج کل کراچی کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟
कराची में भी बहुत मुश्किल है। कराची के हालात नहीं, पूरे मुल्क के हालात बड़े, पूरे रीजन के हालात, इंडिया में बड़े हालात खराब है। बारिशें बहुत एक्सेप्शनल हुई, दुनिया भर में हुई, सऊदी अरब में, दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ जहाँ हुई बहुत बर्बादी है। लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात, हर तरफ पेशावर, वहाँ भी पंजाब में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिससे लोगों के घर गिरे हैं, लोगों सड़कें टूट गई हैं, नालों के मंजर आए हैं इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी और बाकी लाहौर में भी। लेकिन कराची की क्योंकि पहले सूरत हाल अच्छी नहीं है, गंभीर थी, थोड़ी रेंज से भी वहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। वहाँ मल्टीपल उसकी रीजन है, जितनी चाहे उसमें बैठ के बातें की जाए, आजकल मीडिया में सारी डिबेट हो रही है। लेकिन ये जो बारिशें हुई, ये हुई ही एक्सेप्शनल। ये उस जगह भी अगर हो कि जहाँ पे बिल्कुल आला निज़ाम है सीवरेज का या पानी निकालने का, वहाँ पे भी इतनी बारिश की सूरत में तबाहियाँ आ जाती हैं। इसीलिए इतने दिन गुजरने के बावजूद सिर्फ वो इलाके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में थे, वहाँ से भी पानी पूरी तरह नहीं निकल पाया। जो डिफेंस है उनके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पे बेहतर निज़ाम मौजूद है कंपैरेटिवली, या कंटोनमेंट बोर्ड है, तो वहाँ से भी अभी तक पानी नहीं निकला। सो इस दफ़ा इस पानी ने अभी गरीब को इकट्ठा कर दिया है, लेकिन वहाँ मसले यकीनन बड़े संजीदा हैं। और अब फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत ने सर जोड़ के काम करने का फैसला किया है। अल्लाह करे, वज़ीर आज़म साहब ने साथ का भी वहाँ ऐलान किया था कराची पैकेज का, क्योंकि कराची के पैकेज को, कराची के मसाइल को हल करने के लिए जितने वसाइल की ज़रूरत है, वो सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से सारे पैसे जनरेट नहीं कर सकती। लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, पहले तो खान साहब उससे यू टर्न ले गए, क्योंकि उसके ऊपर कोई पैसा नहीं दिया। अब अल्लाह करे जो प्रोमिस करें, वो जा रहे हैं सुने, उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है, तो जो वादे करें अल्लाह करे पूरे करें, अल्लाह करे यू टर्न न ले। अल्लाह करे सर पूरा, हमारी तो हम बल्कि यंग जनरेशन उनकी भी दुआ है कि अल्लाह करे पूरे करें सर। वैसे हम शायरी पे थे, तो आपने तो ये अपनी पार्टी के रिलेटेड ये शेर जो है वो पढ़ा सर। मुझे एक कोई लाइट सा शेर, कोई अच्छा शेर और भी सर सुनाए प्लीज। अच्छा, बड़े पार्टी से बिल्कुल अलग सर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, हाय हाय हाय, देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। क्या बात है सर, क्या सर। एक मैं भी शेर एक आपको सुना दूंगा, मेरे सर वैसे फजूल ही होते हैं। मेरी बात पे करो गौर, मेरी बात पे करो गौर, 1 2 3 4। आपकी उम्र में इसी तरह के बढ़ते हैं। है सर, आपसे एक नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। आपको कहते हैं लोग कि औरत की हुक्मरानी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसके घर में भी तजर्बा होता है सर। तो आप क्या कहते हैं, मुल्क की हुक्मरानी के लिए औरत कैसी है? औरत मर्द की तमीज़ नहीं है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, लायक आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा होना बड़ी मिसाली बात है। औरत और मर्द दो गाड़ी के वो पहिए हैं, दोनों चले तो ठीक चलते हैं। जिन माशरों में एक पहिया चलता है, दूसरा नहीं चलता या कम चलता है, उनकी गाड़ी भी वैसे ही चलती है। सर एक और खातून भी है जो सामने आ रही है, मरियम नवाज साहिबा। अगर वो लीड करें तो आपके नज़दीक कैसा लीड करेंगे वो कौम? मुझे मेरे उनके लिए दुआ हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से लीड करें। और आपको यकीन है सर वो करेंगे? मुझे मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। चलिए सर, इसको थोड़ा लाइट करते हैं। मैं कुछ पॉलिटिशियन बनता हूँ और आपसे कुछ पेशकश करता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब और कमर ज़ुबान कायरा साहब, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, आपको वजीर आला उस्मान बुज़दार की कसम है, आप मेरी पार्टी में आ जाएं और मैं आपको वजीर आला बना दूंगा। ये बातें बहुत हो चुकी। जो बैठा है, अगर आप उसके नहीं तो मेरे कैसे होंगे? आपको कहते थे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं हूँ वो होगा। लेकिन सर आप ज्यादा सीनियर हैं, वो तो बोल भी नहीं रहा सर। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ज़रूरी हूँ कि मेरा ज़मीर, मेरी सोच यहाँ खड़ी है और मैं आपके साथ नहीं हूँ। हाँ, आप अच्छे काम करेंगे तुमको अच्छा करेंगे, लेकिन करके तो दिखाएं। चले सर, अब शहबाज शरीफ साहब आपको ऑफर करें। कायरा साहब मैं आपको कहता हूँ, आप नून लीग में अल्लाह के फजल करम से शामिल हो जाएं। बस देखे नहीं, पीपल्स पार्टी को मत देखें। आप हमारी पार्टी में मैं आपको सोने में तोल दूंगा, जाती उम्र आपको गिफ्ट कर दूंगा। मुझे ऐसे कहेंगे, मुझे पता नहीं पड़ता। नहीं, आपको खुद देते हैं ना जो इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप तो सवाल भी कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा, उसके माने कुछ और नहीं। सर
سر خیر اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. سر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ گجر ہے اور آپ لکھواتے قاہرہ ہیں. سر اس کے پیچھے تھوڑی ریزن سر بتائیے. دیکھیے قاہرہ میرے گاؤں کا نام ہے. وہ میرے بزرگوں کو لوگ لکھتے تھے چودھری محمد زمان یا محمد اصغر آف قاہرہ, یعنی قاہرہ کے رہنے والے آف قاہرہ. وقت کے ساتھ ساتھ آف ختم ہو گیا, یہ قاہرہ ہماری ذات کا حصہ بن گیا اور اب میرا نام کم لوگ جانتے ہیں اور مجھے میرے گاؤں کے نام سے زیادہ پہچانا جاتا ہے. آپ بھی سارے انٹرویو کے اندر میرا یہی تعارف کرا رہے ہیں, اسی نام سے بلا رہے ہیں. تو جو چیز پبلک میں عام ہو جائے وہ آپ کے ذات کا حصہ بن جاتا ہے. یس ٹرائبل طور پہ میرا ٹرائب گجر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائبل شناختیں ایک وقت کی شناختیں تھیں. اب نئے عہد میں نئی دنیا میں ہمیں نئی شناختیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان قبائلی شناختوں کے ساتھ ان قبائلی برادریوں, قبیلوں, مسلکوں, مذہب کے اندر گھس کے اگر اس میں بند رہ گئے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جدید سیاست اور جدید ریاست کے اسلوب مختلف ہیں. مذہب میرے لیے بہت مقدم اور مقدس ہے, لیکن باقیوں کے مذہب ان کے لیے بڑے مقدس ہیں. اسی طرح جو برادریاں اور قبیلے ہیں یہ پچھلی صدیوں کے کام تھے, پچھلی آئیڈینٹیز تھی. آج رول آف لا نئی آئیڈینٹی ہے, آج میرٹ نئی آئیڈینٹی ہے, آج علم نئی آئیڈینٹی ہے. ان آئیڈینٹی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو میں بالکل گجروں کے گھر پیدا ہوا ہوں, یہ قبائلی شناخت ضرور ہے, لیکن اس شناخت کی بنیاد پہ نہ میں سیاست کرتا ہوں نہ میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, اس لیے کہ اب مجھے اس ٹرائبل ٹینڈنسی سے باہر نکلنے کی. بالکل سر. سر ایک اور آپ سے کوشچن ہے سر, وہ یہ ہے کہ آپ حقہ پینا پسند کرتے ہیں؟ میں سگریٹ پیتا تھا اور میں نے سگریٹ چھوڑ دی. حقہ ہماری کلچرل روایت ہے, اس لیے جب میں سگریٹ پیتا تھا تو کسی وقت حقہ کا سودا لگا لیتا تھا, لیکن حقہ پینا مشکل کام ہے, اس لیے کہ جو حقہ کا تمباکو ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور سگریٹ اسموکر کے لیے کمپیریٹیولی مشکل ہوتا ہے وہ پینا. لیکن اب میں نے سگریٹ بھی چھوڑ دی ہے, حقہ بھی چھوڑ دی. سر سوری ٹو سر, آج کل ایک اور چیز چل رہی ہے شیشہ, وہ کبھی دیکھا ہے آپ؟ یہ آپ کے عہد کے کام ہیں, ہم نے دیکھا لیکن میجورٹی میں تو یہ آپ کے عہد کے کام ہیں. سر بالکل سر, لیکن میں بالکل اس سے دور ہوں. تو سر آپ سے نیکسٹ ٹھیک ہے, مطلب یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, لیکن میں خود بہت عرصہ تک سگریٹ پیتا رہا ہوں, 2-2 3-3 ڈبیاں پیتا رہا ہوں, سگار پیتا رہا ہوں, پائپ پیتا رہا ہوں. نوجوانی میں ہوتا ہے نا, آپ بالکل سر کوئی ابھی بھی چلے سر. اچھا سر, آپ کی گاڑی کا نمبر آج بھی BB1 ہے سر, کیوں آپ نے اپنے نام سے نہیں رکھا کہ QZK, تو BB1 کے پیچھے کیا رہتا ہے؟ اس لیے کہ قمر زمان کا ہے نا, میرا آئیڈیل نہیں ہے. میرے دل بھٹو میں گیا, بلاول بھٹو میرا لیڈر, تو وہ زیادہ قمر زمان کو خود. بالکل سر, یہ بہت. اچھا سر, لاسٹ ایک محاورہ ہے, اس کی میں آپ سے انگلش پوچھنا چاہوں گا سر. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہ جو زبان ہوتی ہے, زبان کے محاورے ٹرانسلیٹ کرنا, آپ کو زبان کے اوپر بہت مہارت ہو تو آتی ہے. میں تو اسٹیٹ زبان بھی اتنی اچھی نہیں بول سکتا, انگریزی میری بھی بہت اچھی نہیں ہے, اور محاورے کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی زبان میں مکمل عبور ہونا چاہیے. تو میرا انگریزی پہ اتنا عبور نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کر سکوں. اچھا سر, ویری گڈ سر. خیر سر, آپ کے لیے سر لاسٹ پیک میں, کیونکہ آپ میری فیوریٹ پولیٹیشین ہیں سر, اور میرے فیوریٹ اس لیے میں آپ کے لیے ایک شعر سر اپنی طرف سے ہے, میری ایج کے حساب سے, لیکن آپ کے لیے جو ہے وہ شعر ہے کہ پاکستان میں مجھے 2 ہی شخصیت ہیں پسند, ایک پاکستان کی ایکٹریس مائرہ اور دوسرے قمر زمان کا ہے. مائرہ خان بڑی پاکستان کی بہت بڑی فنکارہ ہیں, ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, بہت نام پیدا کریں اور اچھا کام کریں, لوگوں کو انٹرٹین کریں. تھینک یو سر. سر لاسٹ میں بلکہ آپ نے کہا اداکارہ, آپ کی فیوریٹ اداکارہ کون سی ہے پاکستان؟ میرے عہد کی فنکارہ ہیں تو آپ کو بتائیں گے, آپ کو پریشانی ہوگی. میرے لیے تو سر مانڈی خالہ وہی ہوگا, آپ کے کام پہ خواب ٹوٹیں گے, اس لیے آپ مائرہ خان کے دور کریں. لیکن سر وہ اصل میں یوٹیوب آج کل دیکھو نا, پرانی ہسٹری نکالو تو وہ پرانی بھی نکل آتی ہے, تو میں تب سے دیکھ سکتا ہوں. پھر بھی آپ کو آپ مائرہ خان کے عہد کے لوگ ہیں. مائرہ خان بہت خوبصورت عورت ہے, بڑی. بالکل سر. سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے سر اتنا قیمتی وقت دیا سر, بہت شکریہ.